ہم انمول تو نہیں، مگر بارش کے ان قطروں کی طرح خاص ضرور ہیں۔ اگر ایک بار ہاتھ سے گر گئے نا تو پھر کبھی نہیں ملیں گے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، ہاں مگر ہم ویسے نہیں رہتے۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان ہی نہ ہو۔ جب تم تدبیر کرتے کرتے تھک جاؤ، کاوشوں کے دریا بہاتے چلے جاؤ، ہر قسم کی طبع آزمائی کر چکے ہو، مگر حالات کو مسخر کرنے میں ناکام رہو، تو مایوسی کا گہرا لبادہ اوڑھ لینے سے پہلے سوچو تم با اختیار نہیں۔ ہر معاملے میں تو قطعاً نہیں، کوئی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے حالات ہمارے لیے بہتر ہیں اور کون سے نہیں۔ سو اس کی رضا میں جھک جاؤ، کیونکہ جب اس کی رضا میں جھک جاؤ گے نا تو حالات مسخر ہو کر تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ یہی تو حقیقت ہے کہ جو تم نہیں سمجھنا چاہتے یا سمجھ نہیں پاتے۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں گزاریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مگر خود کو بدلنا ہمارے اپنے اختیار میں ضرور ہے۔ جس انسان نے بندوں کو معاف کر دیا، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے پاس معاف کر دیا جائے گا۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں۔ کبھی کبھی سارے الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور انسان تنہا کھڑا رہ جاتا ہے، بس سوچوں کے الاؤ میں جل جل کے راکھ ہونے کے لیے۔ گناہ کا آغاز مکڑی کی تار کی مانند نازک ہوتا ہے، لیکن انجام جہاز کے رسے کی مانند مضبوط ہوتا ہے۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں غریب ہوں، یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے روپے نہ ہوں، آپ کے پاس اچھا کھانے اچھا پہننے کے لیے نہ ہو۔ شرم کی بات تو یہ ہے کہ آپ بد کردار ہوں، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوں، آپ کو کسی کی عزت کرنا نہ آتا ہو۔ قابل شرم چیزیں یہ ہیں، غربت کوئی قابل شرم چیز نہیں۔ حق ان پر جتایا جاتا ہے جو اپنا فرض محسوس کرتے ہیں، مگر جو فرض کو بوجھ سمجھیں ان پر حق جتانا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا، یہ فکر کی بات ہے، مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا، یہ خطرے کی بات ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب اٹھانے کے لیے صرف تکلیفیں رہ گئی تھیں اور میں دیر سے آنے والوں میں آخری تھا۔ جب اچانک آپ کا دل اداس ہو جائے تو وہ روح کو مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔ توبہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان اس راہ سے ہٹ جائے۔ گناہ ترک کرنے کا ارادہ توبہ کا حصہ ہے، گناہ نہ کرنے کا فیصلہ توبہ کی عطا ہے۔ توبہ قبول ہو جائے تو گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا، بلکہ یاد گناہ بھی نہیں رہتی۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے۔ ماضی کفر ہو تو حال کلمہ پڑھ کے مومن ہو سکتا ہے، حال مومن ہو جائے تو ماضی بھی مومن ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات والدین کا عمل بچوں کے لیے تعلیم و تربیت بن جاتا ہے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے آپ اپنے اعمال ضرور اچھے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے اس لیے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم ان کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ پوچھ موسیٰ سے کوہ طور کا نظارہ، پوچھ موسیٰ سے کوہ طور کا نظارہ، میں روز تیرے نام پہ یوں ہی گرا کرتا ہوں۔ نفس کو قتل کر دو تو انسان کسی دوسرے کے لیے تڑپتا نہیں،
نہ ہی اظہار محبت نہ ہی اظہار نفرت کر سکتا ہے، بس چلا جاتا ہے سیدھے راستے پہ۔ بے شک نفس کا قتل بہت مشکل امر ہے اور خود سے جڑنا اس سے بھی مشکل، لیکن جب انسان مضبوط سہارے چھوڑ کے خود مضبوط بن جائے نا تو نفسانی خواہشات کو قتل کرنا مشکل نہیں، آسان ہو جاتا ہے۔ بس یہی ترکیب آزما لو، کبھی گرو گے نہیں دوسروں کے آگے۔ ٹوٹ پڑتی تھی گھٹائیں جن کی آنکھیں دیکھ کر، وہ بھری برسات میں ترسے ہیں پانی کے لیے۔ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر جو کچھ انہوں نے دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے نا، وہ بھی ان کے ساتھ جاتا ہے اور دنیا میں بھی کھڑا رہتا ہے ان کا حوالہ بن کر، اور دنیا کے یہی حوالے ان کے حق میں یا ان کے خلاف جا سکتے ہیں۔ تو معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا بعض اوقات سمجھا جاتا ہے۔ خواب نہ کچلیں، چراغ نہ بجھائیں، آس نہ مٹائیں، تباہیاں نہ کیجیے، ورنہ خود بھی نہیں بچ پائیں گے آپ۔ آسانیاں بانٹیں تاکہ آپ کا سفر بھی آسان ہو، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ طاقت کے زمانے میں اپنوں کو دھتکارنے والے مصائب میں کس طرح اپنے لیے سہارے اور وسیلے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ کیا بھول جاتے ہیں کہ وقت کو بدل جانا ہوتا ہے؟ برقعے سے شلوار اور شلوار سے ٹراؤزر، پھر ٹراؤزر سے سکن ٹائٹ پجامے جو آہستہ آہستہ اوپر کو سرک رہے ہیں، سر پہ چادر سے دوپٹہ جو سر سے گلے تک پہنچا اور پھر وہاں سے بھی غائب۔ اب قمیض کا گلا ہے جو آگے اور پیچھے سے نیچے کی طرف سرک رہا ہے۔ پاکستان میں ترقی کے سفر کی رفتار انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ جنت جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ کامیابی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے مشورے نہیں سننے پڑتے، جبکہ ناکامی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے لیے ساری دنیا افلاطون بن جاتی ہے۔ مشورے حالات سے سلجھاؤ سے زیادہ انسان کو شرمندہ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ ہم جس دن یہ سمجھ جائیں گے نا کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ مرد سے انا کا مقابلہ کرنے والی عورت بیوقوف ہوتی ہے، وہ اسے اپنا دشمن بنا لیتی ہے۔ اکڑ پن اور ضد کر کے مرد سے بات منوائی جا سکتی ہے، اس کے دل میں اپنی عزت اور محبت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ ویسے آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ انسان کو تب ملتے ہیں جب سماعتیں اس قابل نہیں رہتی۔ خدا را زندہ لوگوں کی قدر کیجیے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے بوجھ ہیں، اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو بوجھ ہلکا رکھیں۔ دوست وہ جو مشکل میں کام آئے۔ ہم اکثر یہ جملہ سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی اس جملے کا مفہوم سوچا اور اسے آزمانے کا فیصلہ کیا؟ نہیں تو پھر ٹھنڈے دل سے سوچیں اور قرآن کو آزما کر اس سے دوستی لگا کر دیکھیں۔ یہ قیامت کے دن مشکل کی اس گھڑی میں بھی آپ کا ساتھ دے گا جب دنیا کے سب رشتہ دار اور دوست احباب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ کہہ دیجئے نا کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی۔ بیٹی کا پہلا حق جو ہمارے معاشرے میں ادا نہیں ہوتا، اس کی پیدائش پر خوش ہونا۔ بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں، لہٰذا ہر اس شخص سے دور رہیں
جو آپ اور آپ کے بھائی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے آپ کے تعلقات کو ٹھیس پہنچائے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مانگنے پر دیتا ہے نا تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو علم ہو جائے کہ لوگ آپ کی موت کے بعد کتنی جلدی آپ کو بھول جائیں گے تو آپ لوگوں کو متاثر اور راضی کرنے کی فکر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے۔ محبت کی ڈوری اور وفاؤں کے دھاگے اگر ٹوٹ جائیں تو جڑتے نہیں ہیں۔ بانو کہتی تھیں کہ کسی کو محبت میں چھوڑنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔